کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت مرزا جی کا کیا وہ ترجمہ کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ کیوں رات میں غیر ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو۔ Wake up to reality. عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، کیا اس باغی گروہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا؟ چلیے جانتے ہیں، وہ بھی مختلف حوالوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا لیکن وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیر معاویہ نے ہی ان کو شہید کروایا؟ کیا امیر معاویہ کا گروہ ہی باغی گروہ ہے؟ سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے تو پھر باغی گروہ کون ہے جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کروایا اور بغاوت کی؟ بہت ہی واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی پہچان اور حقیقت بتا دی ہے کہ جو ان کو قتل کریں گے وہ باغی بھی ہوں گے اور جہنمی بھی۔ اب بخاری کی یہ روایت پڑھنے کے بعد صاحبان نظر انصاف تاریخی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کون تھے۔ اس میں کوئی تاریخی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جہاد کر رہے تھے، اور ان کا حضرت علی کی طرف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حق مولا علی علیہ السلام کی طرف تھا۔ دوسری طرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے جہاد کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھی تھے۔ اب یہاں اختلاف جنم لیتے ہیں۔ کچھ حضرات اکثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی اور جہنمی ہیں۔ دوستوں، اس حدیث میں جس باغی گروہ کی بات کی گئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود خوارجی گروہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مراد نہیں اور نہ ہی ان کا نام موجود ہے۔ دوستوں، اس طرح کے خوارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی موجود تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، حضرت زبیر بن العوام کے قاتل کا کیا انجام ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 278۔ جنگ جمل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جنگ جمل جس میں ایک جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے تھے، اور جس نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ حضرت علی کے لشکر میں سے تھا۔ اب بات کو سمجھیں کہ دونوں کے لشکروں میں ایسے خوارجی لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ ان گروہوں کی جو رہنمائی کر رہا ہو وہ بھی ان کے ساتھ گنہگار ہو، اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا تو کفر کی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد محض اپنی خلافت کو قائم کرنا نہ تھا، بلکہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل اور خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ کتاب تاریخ الاسلام جلد 3 صفحہ نمبر 540 میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے بارے میں تنازع کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کر دیا گیا، اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کر دیں اور میں یہاں کا نظام ان کے سپرد کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض خلافت سے کوئی غرض نہیں تھا، ان کا مطالبہ صرف قتل عثمان کا قصاص لینا تھا، اور یہی بات آپ کی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ ثابت کرتا ہوں، کتاب نہج البلاغہ مکتوب 58 صفحہ نمبر 448 ترجمہ۔ ہمارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے، جب بظاہر دونوں کا خدا ایک تھا، رسول ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ نہ ہم اپنے ایمان و تصدیق میں اضافے کی طلبگار تھے، نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل ایک تھا، صرف اختلاف خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔
اور دوسری بات یہ کہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ الفاظ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائیں گے، ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گروہ کی بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گروہ کے ایمان اور مسلمان نے ان کی خود زبانی نبوت نے تصدیق فرما دی۔ کتاب کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 320 ترجمہ ابی بکرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران یکایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھ گئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمان کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب تیسری بات یہ کہ اگر بالفرض اس حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ٹھہرے تو پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف بیعت کی بلکہ انہیں مسلمانوں کا امیر بھی بنا دیا۔ کیا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغی جہنمی کی بیعت کر سکتے ہیں، نقل خود اور انہیں سلطنت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ حدیث امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھی جو ان کی بیعت کر لی؟ اور کیا اس حدیث کا مفہوم آج کل کے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈلائی اور بھی ہیں، لیکن اختصار کے طور پر ایک حوالہ رجال کشی کا دے دیتے ہیں۔ کتاب اختیار معرفہ الرجال رجال کشی الشیخ طوسی جلد 2 صفحہ نمبر 104 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرتی کے ساتھ شام بلایا۔ جب یہ سب آ گئے تو ان کے لیے خطیب مقرر کیے گئے، پھر کہا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیے اور بیعت کیجیے۔ وہ اٹھے اور بیعت کی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ اٹھیے اور بیعت کیجیے، تو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی۔ پھر قیس کو فرمایا اٹھ کر بیعت کرو۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر کی تاکہ مرضی معلوم کر سکے۔ آپ نے فرمایا اے قیس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام ہے۔ اب چوتھی بات یہ کہ جس کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی اور منافق نہ کہیں، انہیں آج کل کے لوگ کس منہ سے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ ثابت کرتا ہوں آپ کی کتاب قرب الاسناد الحمیری القمی صفحہ نمبر 93 ترجمہ امام جعفر علیہ السلام اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے لڑائی اس لیے نہیں کی کہ وہ ہمیں یا ہم ان کو کافر سمجھتے تھے، بس ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور سب کے جاؤ مولا علی پر خوارجیوں کے 4000 کندوں کو قتل کر کے آگ لگوا دی، اور سب کے جاؤ مولا علی کے بچوں پر کہ امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا دیا لڑانے والے اور ہیں، معاویہ اور ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں اس حدیث کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کوئی احادیث نہیں نظر آتی؟ آپ بخاری مسلم میں پڑھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جنتی ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، آپ پڑھو تو حدیث نمبر 2924 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا وہ جنتی ہے۔ محدثین کا اجماع ہے سب سے پہلے جو سمندری جہاد کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ پڑھیں تو صحیح فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 102، آپ پڑھیں صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 66 اور 67۔ حضرت ام حرام بنت ملحان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں نے پہلی دفعہ سمندری سفر کیا۔ جب وہ اپنے جہاز سے فارغ ہو کر کافروں کی صورت میں واپس لوٹے تو ملک شام میں اترے۔ ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی کی، ان کے قرب والوں میں ہے نام معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 17152 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے اللہ اسے ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ ترمذی حدیث نمبر 3842 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے کاتب وحی بنایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحہ نمبر 158 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے راز معاویہ بن ابو سفیان ہے، تو جس نے ان سے محبت کی وہ نجات پا گیا اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ الیاض النظر صفحہ نمبر 218 کاتب وحی قرآنی جلیل القدر صحابی رسول 163 احادیث کے راوی ہم سوار رسول رحمت للعالمین کی پاک زوجہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی جن کا سلسلہ 5ویں پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے سپہ سالار فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے جن کے اخلاص مبارکہ میں عہد وفا اور علم و فضل اور حسن سلوک، سخاوت، خدمت خلق، اطاعت الہی، عاشق رسول اور عاشق اہل بیت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ان کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تم ضرور جنت میں مجھ سے ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے تراشے ہوئے ناخن مبارکہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے اور اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ یہ تبرکات میری قبر میں میرے ساتھ رکھے جائیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر سکوں۔ اللہ ان تبرکات کے ذریعے میری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے ساتھ ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔